السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ، یہ ہماری کتاب میرا جینا میرا مرنا کا آخری لیکچر ہے، اور یہ دعا کے بارے میں۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کئی دعائیں ہیں، اور یہ کتاب بھی دعاؤں کا مجموعہ ہے نا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی دعائیں منقول ہیں، جن میں صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں، عام روزمرہ معمول کی دعائیں، مرنے کے بعد مغفرت کی دعائیں وغیرہ شامل ہیں۔ تو دعا کے کچھ آداب ہیں قرآن و سنت میں، انہیں سامنے رکھ کر اللہ کو پکارا جائے، جو کہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں کیسے مانگنی چاہیے؟ قرآن اور سنت کے مطابق، ان شرائط کے مطابق ہمیں اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عنقریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پہ جو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس معاملے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں تو شاید سنی ہی نہیں جاتی، قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعا یا کسی کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا اور عبادت ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، اور دوسرے جملے میں کیا فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ پہلے جملے میں دعا کا ذکر ہے اور دوسرے میں عبادت کا ذکر ہے، جو اس بات پہ واضح دلیل رکھتا ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر اس کی تائید ایک احادیث صحیحہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے، یا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت کا مغز یا اصل عبادت ہے۔ جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے ہی دعا کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا اور راضی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے دعا مانگنے سے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور یہی عبادت کا مقصد بھی ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ انسان اللہ سے دعا تو مانگتا ہے اور دعا مانگنا پسندیدہ ہے، لیکن وہ دعا کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں بھی ہوتی، یا کبھی بہت مدت بعد جا کر قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے کچھ اسباب ہیں، یہ سراسر اللہ کی حکمت کے تحت ہے، لیکن یہاں پہ صرف یہ بات ذہن نشین کرانا مطلوب ہے کہ دعا قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا بہت فائدہ ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ دعا عبادت ہے، جس طرح عبادت پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی دعا ہے۔
تو گویا جتنی دیر بندے نے دعا مانگنے میں لگائی وہ مدت گویا اس کی ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کو اس پہ اجر ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اتنی مدت دعا مانگی تو شاید وہ رہ گاں چلی گئی، نہیں، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر دنیا میں وہ قبول نہیں بھی ہوئی تو آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سامنے لے کر آئیں گے، اور وہاں پہ بندہ دیکھے گا جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ ثواب کے ذخیرے کی صورت میں اس کو وہاں پہ نظر آئیں گی۔ پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہم سب ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتم الفقراء، کہ تم سب محتاج ہو اپنی صحت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی زندگی کی بقا، غرض، ایک ایک چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق اور بقائے حیات کے لیے جن جن اشیاء کو کام پر لگا رکھا ہے، اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹا لے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے کسی انسان بلکہ کائنات کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک قائم و دائم ہے، اور کوئی اس کی حمد و ثنا نہ بھی کرے تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو جب ہم سب صرف اسی رب کے محتاج ہیں، ہماری تمام ضروریات اس سے جڑی ہیں، تو ہمیں یکسو ہو کر عاجزی کے ساتھ صرف اسی کو پکارنا چاہیے۔ لیکن کئی بار ہم پکار رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری پکار سنی نہیں جا رہی ہوتی، تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے اجتناب کیا جائے، حرام کھانے پینے سے، حرام کمائی سے، رزق حلال، حلال کھانے اور حلال کے ساتھ عمل صالح کی بھی تاکید ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کس کا؟ رزق حلال کا اور عمل صالح کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ حلال کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ اس سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے، اچھے کام، نیک کام، اور عمل صالح انسان کو حلال کھانے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں اس طرح سے لنکڈ ہیں۔ تو جس کا کھانا پینا حلال ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں، صالح ہوں، قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، تو ایسے ہی انسان کی پھر دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بھی انہی دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کان یأکل من کسب یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ہوس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، یا کہہ لیں کہ مہنگائی کا اتنا زور ہے کہ جو بلیک میلرز ہیں، اسمگلرز، رشوت خور، سود خور اور دیگر اس طرح کے کام جو ہیں، اس میں کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ محنت کر کے حلال روزی کھانے والے کو حقیر اور پست طبقہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔
اس سے یہ دونوں چیزیں قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے پاس چاہے خزانوں کے ڈھیر ہوں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگے حرم کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے اور جسم پر گرد و غبار کے اثرات نظر آتے ہیں، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جو شخص سفر کی حالت میں ہو، اتنا تھکا ہوا ہو، سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایسے شخص کی جس کا کھانا پینا حرام ہے، کمائی حرام ہے، رزق حلال نہیں کماتا، نہ اس کے لیے جستجو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے، چاہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھ کے دعا کرے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارنا چاہیے کہ صرف اللہ کا خیال دل، دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ دعا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ بس 2-4 باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد ان کو اپنی زبان سے ادا کر دیا، کہ جس طرح کوئی سبق پڑھا ہوتا ہے، تو یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کی حقیقت کیا ہے دراصل؟ کہ اللہ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاکم کے ہاں جب کوئی درخواست دیتے ہیں تو وہی طریقہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ درخواست دیتے وقت کیا ہوتی ہے، آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہوں، دل بھی ادھر لگا ہوا ہو، اور صورت بھی کیا ہو، عاجزی کی سی بنائی ہوئی ہو۔ تو حاکم کے ہاں اگر زبان سے کچھ عرض بھی کرنا ہوتا ہے تو کیسے گفتگو کرتے ہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں اور اس کو پورا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پوری امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائیں گے۔ تو ایسے ہی اللہ سے بھی التجا کرتے وقت دل اور دماغ اسی طرف ہونا چاہیے، پورے خلوص اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا مانگتے وقت اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ ایسے دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یقین ہونا چاہیے، یقین کامل کہ میں جو دعا کر رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جتنی زیادہ یقین کی کیفیت ہوگی وہ دعا اتنی ہی جلد قبول ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین، کہ وہ رب زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ابدی ہیں، اللہ تعالیٰ ازل سے زندہ ہیں اور ابد تک زندہ رہیں گے، باقی سب چیزیں کسی نہ کسی وقت فنا ہو جائیں گی، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان چیزیں۔ تو جتنے بھی جاندار ہیں ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ کی زندگی ذاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ابدی ہیں، کہ معبود برحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس کی حیات اور دوسری صفات مستقل اور دائمی ہوں، دوسرے کسی الہ میں یہ صفات موجود نہیں ہیں۔
تو اس لیے غیر اللہ کو پکارنے اور ان کے حضور نذر و نیاز پیش کرنے کے سلسلے میں مشرکوں کی دلیل ہمیشہ کیا ہوا کرتی تھی کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے خدا ہماری دعائیں بڑے خدا تک پہنچا دیں، ہماری اللہ کے حضور سفارش کریں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے انہیں صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ یا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یہ جواب تو دور نبوی کے مشرکوں کا تھا، مگر افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو مقام مشرکوں کے نزدیک اپنے بتوں کا تھا، وہی مقام مسلمانوں کے نزدیک ان کے پیروں یا مشائخ کا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مشرکوں کو تو بتوں کی نیاز مندی کے آداب و اطوار شیطان نے سمجھائے تھے، مگر مسلمانوں کے جو مشائخ ہیں وہ خود اپنے مریدوں کو یہ آداب بتاتے ہیں، جیسے تصور شیخ اور سلوک کی منزلیں، فناف شیخ کے درجات۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شیخ اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں۔ تصور شیخ سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ اس سے مراد صرف پیر کی غیر مشروط اطاعت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اسے یہ بات بھی باور کرائی جاتی ہے کہ اس کا پیر اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے، اور بوقت ضرورت ان کی مدد کو بھی پہنچتا ہے، اور اسی عقیدے کو مرید کے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کہ وہ اللہ کی ذات سے کتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت بس اپنے پیر کی ہی شکل ہوتی ہے۔ پہلے اس کو اس کی مشق کرائی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا فی الشیخ ہو جائے، یعنی کہ جو مرید ہے وہ شیخ کو کیا سمجھے؟ اپنی ذات کے لیے حاضر ناظر، افعال و کردار اور گفتگو کو سننے والا اور دیکھنے والا سمجھنے لگے، تو تب جا کر اس کی یہ منزل ختم ہوتی ہے۔ اور جو مرید ہوتے ہیں وہ بیچارے تمام عمر اسی فنا فی الشیخ کی منزل میں ہی پھرتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک حربہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے قرب کا وسیلہ، قرب الہی کا حقیقی وسیلہ بندے کے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کیوں نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ پھر اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہ دیا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ پروردگار فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے نہ کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے ہاں پا لیتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا کہ میں تجھے کیوں کر پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے نہ پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو میرے ہاں اس کا اجر پا لیتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو نیک اعمال ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہے، تو ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے۔ پھر دعا کی قبولیت کی اگلی شرط یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کی جائے اور کبائر سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی اس کی ایک اہم شرط ہے۔ فرائض کون کون سے ہیں؟ جو ارکان اسلام ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح گناہوں میں جتنے بھی فواحش ہیں، جرائم ہیں، یا حسد، کینہ، غرور، تکبر، غیبت، چغلی، مکر و فریب، جھوٹ، قطع رحمی اور دیگر کبائر، ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول، جلد بازی کرنا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول ہوگی یا نہیں، پھر اس معاملے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ ہے جلد بازی کرنا، یعنی بندہ بہت مدت سے عرصے سے دعا کر رہا ہے اور پھر مایوس ہو کے بیٹھ جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ اور یہاں سے یہ اہم بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک وہ کسی گناہ کے کام کی دعا نہ ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول ہونے کے بھی کچھ سٹیپس ہیں۔ دعا کئی بار فوراً قبول ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کئی بار اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، کہ وہ دعا تو اپنی اصل شکل میں قبول نہیں ہوتی لیکن کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے یا کوئی آزمائش ختم کر دی جاتی ہے۔ یا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب وہاں پہ بندے کو ملے گا، وہ اجر و ثواب وہاں پہ وہ دیکھے گا۔ اور آخرت میں جب بندہ ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، تو وہ تمنا کرے گا کہ تمام دعائیں یہیں کے لیے ذخیرہ ہو جاتی، یعنی میں تمام اجر و ثواب یہیں آ کے حاصل کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی۔ ایسا نہیں کہ کچھ دعائیں بس رٹ لیں اور وہ فوراً سے مانگ لیں اور دل غافل ہی رہے کہ کیا مانگا جا رہا ہے۔ تو ایسی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جو غافل دل کے ساتھ مانگی جائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، یہ تمام دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ اوقات بھی ایسے ہیں کہ جن میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور وہ اوقات ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، رات کا آخری پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، فرض نماز کے تشہد میں، اسی طرح اذان اور تکبیر کے درمیان، اذان کے دوران، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہے کہ جس میں جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح زمزم پیتے وقت اور سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اور مرغ کی اذان سن کے، یعنی جس وقت مرغ پکارتا ہے اس وقت بھی کیا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دعا عاجزی سے گڑ گڑا کر اور خشوع سے ہونی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور ایسی چیز کی دعا مانگنا جو ناممکن ہو۔ مثلاً اگر کوئی یہ دعا کرے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مرتبہ حاصل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے متعلق علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی حد سے تجاوز تھا۔ اسی طرح دعاؤں میں چیخنا اور چلانا بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ہماری آوازیں تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی ذرا آہستہ پکارو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے اور قریب بھی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا، اللہ کے ساتھ بھی احسان کرنے والا اور بندوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والا، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بہتر سے بہتر انداز میں بجا لانے کی کوشش کرنے والا، اللہ کی اطاعت احسان کے درجے پہ کرنے والا خوبصورت انداز میں، جس کا اخلاق بھی بہت خوبصورت ہو، جس کے تمام اعمال بہت خوبصورت ہوں، بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ بہت اچھا ہو، جو صلح رحمی کرنے والا ہو، قطع رحمی سے بچنے والا ہو، جو اپنے حقوق سے بڑھ کر فرائض کی فکر کرنے والا ہو اور فرائض ادا کرنے والا ہو، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ محسنین ہیں، اللہ کی رحمت کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ دعا کن الفاظ میں مانگی جائے، تو جو دعا کا باب ہے اسے مفتوح رکھا گیا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی دعائیں مانگی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں یا صحابہ کرام نے مانگی ہیں، بلکہ اپنی حاجات کو اپنے الفاظ میں بھی اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے۔ اسی طرح اسماء الحسنہ جو اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان کے ساتھ دعا کا مانگنا بھی بڑا پسندیدہ ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے، اور ایسی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جو اللہ کے نام ہیں ان کے ساتھ مانگی جائیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن نماز میں سجدے اور رکوع کی حالت میں وہی دعائیں مانگی جائیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یا جو قرآن میں دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو، تو اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ رکھ کے اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا یا خالق ہونے کا یا رب ہونے کا واسطہ میری یہ دعا قبول فرمائے۔ تو یہ ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے وسیلے سے دعا کرنا۔ پھر دوسرا یہ کہ اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جیسے صحیح احادیث سے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ایک واقعہ ملتا ہے جو غار میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تجھے ہمارا وہ فلاں نیک عمل پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکال لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پھر اس غار سے نکال لیا تھا۔ تیسرا ہے کہ کسی نیک انسان سے دعا کروانا اور پھر اس کو وسیلہ بنانا، کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو آپ وسیلہ بنائیں کہ اے اللہ فلاں شخص نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے دعا کی، تو انہوں نے بعد میں جب اپنے لیے دعا کی تو اس طرح سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں جو دعا کی میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں کہ آپ اس کو میری دعا کو قبول فرما لیں۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ زندہ انسان کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے وسیلہ بنانے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔